سلطان محمد ثانی، جو سلطان محمد فاتح کے نام سے معروف ہوئے، 1429 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1481 عیسوی کو اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ آل عثمان کے سلسلہ سلاطین کے 7ویں سلطان تھے۔ انہیں فاتح اور ابو الخیرات کے لقب سے نوازا گیا۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی۔ ان کا دور حکومت مسلمانوں کے لیے خیر و فلاح اور عزت و جاہ کا باعث ہوا۔ اپنے والد کے وصال کے بعد 18 فروری 1451 عیسوی کو تخت پر جلوہ فروز ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ سلطان محمد بے مثال شخصیت کا حامل انسان تھا۔ اس میں قوت اور عدل دونوں طاقت بیک وقت جمع تھیں۔ اس طرح مختلف علوم و فنون میں وہ اپنے ہم عصروں پر کم سنی کے باوجود فوقیت رکھتے تھے۔ یہ علوم اس نے مدرسہ العمر سے حاصل کیے تھے۔ بالخصوص مختلف زبانوں میں مہارت کے حوالے سے وہ دوسروں سے کہیں آگے تھے اور کتب و تاریخ کا مطالعہ خاص ان کا شوق تھا۔ اسی چیز نے بعد میں انتظامی امور و جنگی میدانوں میں ان کی شخصیت کو نمایاں کرنے میں اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ وہ تاریخ میں محمد فاتح کے لقب سے مشہور ہوا اور قسطنطنیہ جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سلطان محمد فاتح نے وہی پالیسی اختیار کی جو اس کے آباء و اجداد نے اختیار کی تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلے اپنے مختلف تنظیمی اداروں کی تنظیم نو کی اور مالی امور کو بہتر بنانے کی طرف خصوصی توجہ دی، اور اس نے ملکی ذرائع آمدنی اور اخراجات کی اس طرح منصوبہ بندی کی کہ اطراف اور عیش و عشرت کی گنجائش نہ رہی۔ فوج کی بھی تنظیم نو کی اور اس کے مختلف شعبوں میں پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ فوج کے لیے خصوصی رجسٹر بنائے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ نیز اس دور کے جدید اسلحہ سے انہیں ہر طرح سے لیس کیا۔ ڈسپلن قائم کرنے کی غرض سے فوج کے لیے سخت قوانین تشکیل دیے۔ اگر کسی فوجی نے کوتاہی کی یا اپنی ڈیوٹی میں سستی یا کاہلی کا شکار ہوا تو اسے نوکری سے الگ کر دیا۔ دربار شاہی کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی۔ کار منتظمین اور بہترین جنرل اس کی مدد پر متعین کیے جنہوں نے سلطنت کے استحکام اور ترقی میں بھرپور حصہ لیا، اور جب داخلی امور کی طرف سے کلی طور پر مطمئن ہو گیا تو مسیحی علاقوں کی طرف توجہ دی اور ان کو فتح کرنے اور ان میں اسلام کی اشاعت کے بارے میں